بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كذلك وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ ملک العلم رب ذوالجلال والاکرام سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔
اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے جو نعمتیں عطا فرماتے ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مزاج کو سمجھ جاتا ہے۔ آج اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کے فضل و کرم سے 19 شعبان 1445 ہجری، 1 مارچ 2024 عیسوی، اور ہمارا آج کا موضوع کیا اسلام انسانی جذبات کو کچلتا ہے؟ آج کے خطبے میں صرف اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا۔ آگے بڑھنے سے قبل اس موضوع کے انتخاب کا سبب میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں عام طور پر ایک تاثر پایا جاتا ہے، ایک تصور پایا جاتا ہے کہ دین اسلام انسان کو مار دیتا ہے، دین اسلام انسان سے جینے کا حق چھین لیتا ہے، دین اسلام تو صرف آخرت کو مقدم رکھتا ہے، کہتا ہے دنیاوی طور پر تو بندے کو مردہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری کی ساری باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے دین کو نہ سمجھا، نہ سمجھنے کی کوشش کی، اور نہ دین کو انہوں نے پڑھا۔ آج کے ہمارے خطبے میں زیادہ تر صحیح احادیث میں موجود واقعات ہوں گے۔ آگے بڑھنے سے قبل ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دین اسلام انسان کے جذبات کو کچلتا نہیں، لیکن انسانی جذبات کو، جملہ نوٹ کیجئے گا، انسانی جذبات کو بے لگام ہونے سے روکتا ہے۔ اور اس کی سب سے پہلی مثال صحیح حدیث میں آتا ہے، مکہ والوں کا جب ظلم و ستم عروج پر پہنچا تو صحابہ کرام جذبات میں آ گئے۔ کب تک ظلم سہیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرط جذبات سے بے قابو ہو کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جو بات کی اس کے ایک ایک لفظ سے جذبات ابھرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، اسلام ہم نے قبول نہیں کیا تھا، اس وقت ہماری عزت تھی، ہمارا احترام تھا، مکہ کا ہر فرد ہمیں عزت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ ہم نے اسلام قبول کر لیا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ ہم پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے جا رہے ہیں کہ انسان ان کو برداشت کرنا تو دور کی بات ہے، سن بھی نہیں سکتا۔ اصبحنا اذلہ، یہ عربی زبان کے، یہ عربی میں اس بات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سچے نہیں؟ یہ جذبات ہیں۔ کیا ہم حق پر نہیں؟ کیا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ہماری مدد نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں ان ظالموں کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتے؟ یہ تھے جذبات۔ اب ان جذبات کو قابو کیسے کیا؟ ان جذبات کو سنبھال کر کیسے رکھا؟ ان جذبات کو درست سمت میں چلایا کیسے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ۔ فرمایا، عبد الرحمن ما امرت بہذا، ابھی مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جوامع الکلم اللہ نے عطا فرمائے، الفاظ مختصر لیکن ان کے اندر معنی اور مفہوم کا ایک سمندر۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے ساری زندگی لڑنا ہی نہیں، جس طرح کے بعد بھائیوں کا آج بھی یہ ذہن ہے ہم تو مکی زندگی میں ہیں۔ اچھا، یہ عجیب و غریب دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ ہم تو مکی زندگی میں ہیں۔
مکی زندگی میں باجماعت نماز تھی جی؟ نہیں۔ مکی زندگی میں روزہ فرض تھا، چھوڑ دو۔ مکی زندگی میں حج تھا، چھوڑ دو۔ مکی زندگی میں جہاد فی سبیل اللہ تھا، بالکل نہیں۔ مکی زندگی میں سود حرام تھا، بالکل نہیں۔ شراب حرام تھی، بالکل نہیں۔ مکی زندگی میں بہت ساری چیزیں دین کا احکامات کے حوالے سے زیادہ تر حصہ تو مکہ میں تھا ہی نہیں۔ ہمارے ہاں ایک بات کہی جاتی ہے کہ ٹھنڈی کر کے کھانے میں مزہ آتا ہے، اور ہماری جٹ ذمہ دار برادری کے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ پہلی وتر آئی وس دیے، جٹ پتر وتر نہ پچھڑ دینے، موقع سے رپٹ دینے۔ یہ شریعت کا مزاج ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ شریعت اسلامیہ نے بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، خندق کے میدان میں، تبوک کے میدان میں، موتا کے میدان میں، یرموک کے میدان میں انہی صحابہ کرام کو اپنے دل کی حسرتیں پوری کرنے کا موقع دیا کہ نہ دیا؟ وہ کیا تھا؟ جذبات کو قابو رکھو۔ جب اللہ نے موقع دیا تو یہ جو ایک ایمانی جذبات تھے جہاد والے، شریعت نے کہا کھل کر کے آگے بڑھیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی زندگی کی طرف آتے ہیں۔ بڑا دردناک قصہ ہے۔ غزوہ بدر ہوا نا، تو بدر کے قیدیوں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے داماد ابو العاص بن ربیع شامل تھے، اور یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر تھے۔ گرفتار ہوئے، لمبا واقعہ ہے، کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ان قیدیوں سے مال فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ زینب تشریف لائیں۔ شوہر ابھی مسلمان نہیں ہوا، جنگی قیدی بن کر گرفتار ہو چکا ہے، اور کیا کہا؟ آقا، میرا شوہر آپ کا داماد میری زندگی کا ہم سفر ہے، اور بیان کرنے والے کرتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی کی محبت مثالی تھی، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ آقا، میرے پاس اسے چھڑانے کے لیے صرف یہ عورتوں کے استعمال کی ایک چیز ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چیز پکڑی، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا آقا کیا ہوا؟ فرمایا یہ چیز میری فوت ہونے والی بیوی خدیجہ نے میری بیٹی زینب کو دی تھی۔ میرے صحابہ، اگر تم اجازت دو تو میں اس اپنی خدیجہ کی نشانی کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے داماد کو بغیر فدیہ لیے چھوڑ دوں۔ صحابہ کرام نے کہا آقا، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اعزاز کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں کوئی پوچھنے والا مسئلہ ہے؟ اب یہاں پر جو چیز اصل سمجھانا چاہتا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر کے ازواجی جذبات کا احترام کیا ہے۔ اور آگے بڑھیے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، ہم تو خیر بہت آگے چلے گئے نا، لیکن شریعت کا مزاج کچھ اور ہے۔ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا، سب سے قدیم، سب سے مضبوط اور سب سے دیر پا رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ بات دہرا رہا ہوں، انسانی تاریخ کا سب سے قدیم، سب سے مضبوط، سب سے دیر پا اور سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ میں اگر یہاں پر سوال کر دوں نا کہ یہ جتنے شادی شدگان میرے سمیت یہاں موجود ہیں، کیا ہم لوگوں نے
اپنی شادیوں سے پہلے اس موضوع پر شرعی احکامات پڑھے، کوئی پتہ نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث سنیے، فرمایا کسی نوجوان کی اگر کسی لڑکی کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ شادی ہو رہی ہو تو اسے چاہیے کہ نکاح سے قبل ایک نظر اس کو دیکھ لے۔ اور اگلے الفاظ فرمایا اس چیز کی وجہ سے دونوں کے درمیان محبت کے اندر اضافہ ہوگا۔ موضوع کیا ہے؟ کیا اسلام انسانی جذبات کو کچلتا ہے؟ بالکل نہیں۔ توجہ کیجئے گا، یہاں پر کچھ سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال، دیکھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر سوال کیا جائے کہ حسن کہاں ہوتا ہے تو سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے۔ یہاں پر کوئی میرا بھائی ہے، آپ میں سے کوئی کہتا جناب کتنا خوبصورت آدمی، کہتا چھڑی یار پر، دوسرا کہتا چھڑی یار پر، کدی گل کرنا پہ؟ ہر انسان کی نظر اپنی ہے نا۔ ان چار باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا، سب سے مضبوط، سب سے اہم اور سب سے دیر پا رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ اور یہ بات میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان اپنی روزمرہ زندگی میں جس خاتون کو سب سے زیادہ دیکھتا ہے وہ اس کی اہلیہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس کا مطلب آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ آگے لمبا موضوع ہے۔ بیویاں لباس کیسے ہیں کہ لباس کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ لباس وہ جو جسم پر جچے، لباس وہ جو جسم کو راحت اور آرام پہنچائے، لباس وہ جو تمہارا پردہ ڈھانپ کر رکھے، لباس وہ جو موسم کی مناسبت سے تمہارا ساتھ دے۔ یہ لمبی باتیں ہیں۔ اب ایک بات تو آپ نے سن لی، دوسری سنیے۔ کسی کے خوبصورت اور بدصورت ہونے کا سب سے پہلا فیصلہ تو ہماری آنکھ کرتی ہے۔ دوسری بات، کسی کے خوبصورت اور بدصورت ہونے کا فیصلہ پہلی نظر کر دیتی ہے۔ آگے بڑھیے۔ دیکھ کیوں سکتے ہیں جی؟ بات چیت کیوں نہیں کر سکتے؟ پکنک پہ کیوں نہیں جا سکتے؟ لانگ ڈرائیو پہ کیوں نہیں جا سکتے؟ جب یہ کام کریں گے تو دو نقصان ہوں گے۔ پہلا نقصان، معاشرے کا توازن خراب ہو جائے گا، اور دوسرا نقصان، شادی کا ایک حسن ہوتا ہے، ایک خوبصورتی ہوتی ہے، ایک سسپینس ہوتا ہے، ایک تجسس ہوتا ہے، ایک جھجک ہوتی ہے، ایک شرم و حیا ہوتی ہے۔ جب لڑکی لڑکا شادی سے پہلے پارکوں میں گھومیں گے، سنیما ہاؤسوں میں جائیں گے، سیر گاہوں میں جائیں گے، لانگ ڈرائیو پہ جائیں گے، تو شادی ایک عام سی چیز بن کر رہ جائے گی۔ یہ رشتہ اپنی اصل اہمیت ختم کر بیٹھے گا۔ میں ایک ذاتی واقعہ آپ کو سناتا ہوں، کم و بیش کوئی 31 سال پرانی بات ہے، شاید اس سے بھی پرانی۔ جگہ کا نام نہیں لوں گا، جمعہ پڑھاتا تھا ایک جگہ۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، اب 31 سال پہلے، اب تو وہ بزرگ ہو چکا ہوگا۔ یقین جانیے سچا واقعہ ہے، اللہ کرے کہ وہ زندہ ہو۔ اس نے کہا استاد جی میری مرضی کے خلاف میرا نکاح ہوا ہے، بیوی اتنی تابع دار ہے کہ میں وضو کر رہا ہوتا ہوں تو میرے پیچھے تولیہ لے کر کھڑی ہوتی ہے، لیکن اتنی بات کہتے کہتے اگلی بات کرتے ہوئے وہ رونے لگا آنسوؤں کے ساتھ۔ کہتا ہے استاد جی میں اس کے ساتھ رہ نہیں سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے مجھے اس کی شکل اچھی نہیں لگتی۔ فطرت کی بات ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ شریعت اسلامیہ نے انسانی جذبات کا کس حد تک خیال رکھا، اور یہ کیسے ہے۔ یہاں میں مسئلہ بھی آپ کو سمجھا دوں۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں رشتہ دیکھا ابھی خاندان کا، تعلیم کا، تربیت کا، گھر کا، ماحول کا کچھ پتہ نہیں، سب سے پہلے جو لڑکی لڑکے کی ملاقات کروا دو۔ نہیں، جب
سارے کے سارے معاملات پسند آ جائیں، ساری کی ساری تفصیلات، تعلیم، رہائش، خاندان، تربیت، مزاج، ہر چیز ساری کی ساری پسند آ جائے دونوں طرف، اس کے بعد آخری موقع کیا ہے کہ جی لڑکی اور لڑکے کو ایک نظر ایک دوسرے کے سامنے کر دیا جائے، اگر وہ پسند کریں تو نکاح ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ انسانی جذبات کا احترام۔ آگے بڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کی بیوی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزری، اس وقت پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بلایا، کہا بی بی کیا بات ہے، پراگندہ حال کیوں پھرتی ہو، بال تمہارے الجھے ہوئے، لباس بھی تمہارا اتنا صاف ستھرا نہیں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تربیت ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا چاہیے۔ آقا مجھے بتائیے میں بناؤ سنگار کس کے لیے کروں؟ فرمایا اپنے شوہر کے لیے کرو۔ فرمانے لگی میں اس کے لیے بناؤ سنگار کر کے کیا کروں؟ وہ ساری رات مصلے پہ گزار دیتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، مجھے وہ پوچھتا نہیں میں بناؤ سنگار کس کے لیے کروں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، فرمایا اے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، الم اخبر، بلکہ الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تم بڑے نیک بنے پھرتے ہو، ساری رات مصلے پہ گزار دیتے ہو، سارا دن روزہ رکھتے ہو۔ کہا جی بالکل۔ فرمایا فلا تفعل، یہ حکم ہے آقا علیہ السلام کا۔ فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ایسا بولو نہیں کرو گے۔ سم و افطر قم و نم، نفلی روزے رکھو لیکن چھوڑو بھی، رات کو قیام بھی کرو اور آرام بھی کرو۔ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَن تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ 3 أَيَّامٍ۔ فرمایا میرے صحابی، شریعت بندے کو راہب نہیں، سادھو سنت نہیں بناتی، تارک دنیا نہیں بناتی۔ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے۔ ایک مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، 13، 14 اور 15 کا ایک روزے کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ ایک مہینے میں 3 روزے رکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں 30 روزوں کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ کیا ہے؟ انسانی جذبات کو شریعت اسلامیہ کچل نہیں رہی، بلکہ انسانی جذبات کو درست رنگ دے رہی ہے۔ ضمناً ایک بات آپ کو سمجھا دوں، شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ اپنے جذبات کا اظہار کرو، لیکن جہاں پر تمہارے جذبات کا اظہار کرنے کی وجہ سے معاشرے کے اندر بے چینی پھیلتی ہے، معاشرے کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے، وہاں پر تمہیں جذبات کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ بات سنیے گا، میں نے چند جمعے پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہم ماڈریٹ بننے کے چکر میں شرم و حیا کے تمام تقاضوں کو بالائے طاق رکھ چکے ہیں۔ بہت سارے ماڈریٹ گھرانوں میں کیا ہو رہا ہے، نکاح کے موقع پر قاضی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، مولوی صاحب ادھر لڑکا بیٹھا ہے، ادھر لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، جب نکاح ہو جاتا ہے دونوں اٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل جاتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میاں بیوی کو آپس میں گلے ملنے سے منع تو نہیں کرتی، میں نے آیت مبارکہ پڑھ دی،
ہن لباس لکم انتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہیں۔ لیکن شریعت اسلامیہ اس قسم کی حرکات سے منع کیوں کرتی ہے کہ جذبات کا اس انداز سے سرعام اظہار کرنے کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد مچتا ہے۔ آئیے بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، بلکہ ایک ذاتی واقعہ یاد آ گیا۔ کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو بات یہ ہو گئی کہ استاد جی خواتین کو پردہ نہیں کرنا چاہیے، مردوں کو چاہیے اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ میں نے کہا اچھا، اب ہر جگہ آیات اور حدیث نہیں پیش کی جا سکتی۔ مجلس ایسی تھی، مجھے پتا تھا کہ جتنی مرضی آیتیں پڑھ دوں کوئی اثر نہیں، جتنی مرضی حدیثیں پڑھ دوں کوئی اثر نہیں۔ میں نے کہا آپ کی بات سن کر ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ اب لطیفے کا نام سن کر سب متوجہ ہو گئے۔ ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے کسی فیملی کے ساتھ۔ میں نے کہا کہ مولوی صاحب کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، کہنے لگے باہر نکلے گا، لڑکیاں دیکھے گا، خراب ہوگا۔ انہوں نے 14-15 سال کی عمر تک اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ مولوی صاحب کہنے لگے 14-15 سال کا لڑکا ہو گیا، اس نے ماں کے علاوہ کسی اور کو دیکھا ہی نہیں، اس نے کیا خراب ہونا ہے؟ بازار لے گئے، لڑکا چپ۔ اب بازار میں بازاری لڑکیوں کا ایک ٹولہ جا رہا ہے۔ بازاری لڑکیاں جانتے ہیں نا آپ لوگ، بڑے بڑے شریف گھرانوں کی لڑکیاں بھی بازاری بن جاتی ہیں بازار میں جا کے، تنگ لباس، میک اپ سارا، جسم کا کم از کم 30 سے 40% حصہ نظر آ رہا ہے۔ کہتا ہے ابا جی یہ کیا ہے؟ مولوی صاحب بڑے حیران ہوئے، اس نے اور تو کچھ نہیں پوچھا۔ کہتا ہے پتر یہ شتر مرغ ہے۔ گھر آئے، والدہ پوچھتی ہے بیٹا بازار گئے تھے ابا کے ساتھ، پہلی دفعہ کوئی چیز پسند آئی؟ کہتا ہے امی ایک چیز کو ابا نے شتر مرغ کہا تھا وہ بڑی اچھی لگی۔ ان جذبات، میں نے آگے بات کی، میں نے کہا سنو، وہ بچہ جس نے 14-15 سال کی عمر تک کسی عورت کا چہرہ نہ دیکھا اپنی ماں کے علاوہ، اس کو کس نے بتایا کہ جس چیز کو میرا باپ شتر مرغ کہہ رہا ہے یہ سب سے خوبصورت ہے؟ استاد جی پتہ نہیں۔ میں نے کہا مجھ سے پوچھو۔ اس کو فطرت نے یہ بات بتائی، اس کے جذبات نے یہ بات بتائی۔ ان جذبات کو حیوانیت سے بچانے کے لیے شریعت نے پردے کا حکم دیا، ان جذبات کو حیوانیت سے بچانے کے لیے شریعت نے شادی کا نظام وضع کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ میں نے پھر ایک اور بات کی، میں نے کہا ایسا ہے اپنے گھر کی خواتین سے کہو چھنال چھل چھبیلی چمک چھلو چھمیاں بن کر نکلے بازار میں، تو 100 سالہ بوڑھا بھی کھڑا ہوگا اور کچھ نہ کرے ساتھی کو کون ہی مار کے ضرور کہے گا دیکھو بھی کیسا پیس جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح ضرور کرے۔ اور پھر نکاح کو شریعت اسلامیہ نے عذاب نہیں بنایا۔ بڑا خطرناک جملہ بولنے لگا ہوں، اس سے بڑا عذاب ہمارے معاشرے پر کیا مسلط ہوگا کہ زنا اور بدکاری کے لیے چند 100 روپے کافی ہیں، لیکن اگر آپ پاکیزہ حلال رشتہ نکاح کا قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لاکھوں کی ضرورت ہوگی۔ اللہ کے عذاب کو اس سے بڑھ کر اور آواز کیا دیں گے؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ انسانی جذبات کو کچلتی نہیں، مہذب، منظم، مرتب قاعدے قانون کے تحت لے کر آتی ہے۔ اور جن معاشروں میں، توجہ کے ساتھ آخری جملے ہیں چند، جن معاشروں میں انسانی جذبات کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، وہاں پر میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان معاشروں کو انسانی نہیں حیوانوں سے بھی بدتر معاشرے قرار دیا جا سکتا ہے۔ لہذا غم کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، آخری بات اچانک یاد آ گئی، چند سیکنڈ میں سمجھا دیتا ہوں۔ جب کوئی اپنا پیارا دنیا سے جاتا ہے تکلیف ہوتی ہے، غم کے جذبات ابھرتے ہیں۔ اب اس غم کے ان جذبات کو قابو کرنے کے لیے شریعت نے کیا کہا؟ میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، ان پر کسی قسم کا کوئی گناہ، لیکن جذبات سے بے قابو ہو کر آہوزاری کرنا، ماتم کرنا، بین کرنا، رخسار پیٹنا، اپنا گریبان پھاڑنا، اللہ کے فیصلے کے خلاف احتجاج کرنا، یہ شرعی طور پر جائز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے
رب کائنات ہمیں اپنے جذبات کو شریعت کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔